آپ اندر کہاں ودل بینی وقف چپ کراہیت بینی آپ بروئے سخت تر کردن عورت خیشرا نظر کردن خبی در آب حشتن از عمدا سخن اندر مقام استنجا ورد بینی براست افشانی در دیان کراہیت مانی ہر کی شش کراہیت دانت دائم در رفاہیت مانت۔ اچھا جی، اب یہ فرماتے ہیں کہ چوتھی فصل جو ہے وہ در مکروہات الوضو، وضو میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان کا بیان ہے۔ ہاں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ اندر دہان در بینی، جب وضو میں تم پانی ڈالتے ہو منہ میں اور ناک میں، بینی ناک، دہان، منہ، یہ پانی بکف جب کراہیت بھی، یہ پانی اگر تم نے بائیں ہاتھ سے ڈال دیا تو کراہیت بھی نہیں، اس میں تم کراہیت دیکھو گے، یعنی وہ مقبول ہے۔ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا۔ آگے آپ بروئے سخت تر کردن، اب منہ پر پانی جب ڈالتے ہو نا تو سختی سے مارنا، زور سے مارنا۔ آپ بروئے سخت تر کرنا، منہ کے اوپر پانی کو سخت کرنا یعنی زور سے مارنا، لا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور عورت یہ خیشرا نظر کردن، استنجا کے وقت میں استنجا کر رہے ہو اور اپنے عورت کو بھی دیکھ رہے ہو تو یہ عورت کو دیکھنا بھی۔ اچھا، خوی در آب حشتن از آمدن، خوی کہتے ہیں وہ دو تین چیزیں اس میں آتی ہیں، ایک تو لعاب ایک پسینہ، ایک پانی کے قطرات جو مستعمل پانی ہے، ان تینوں کو خوی کہتے ہیں۔ سمجھائیے، تو ان چیزوں کو درآ پانی میں حشتن پھینکنا، از آمدن جان بوجھ کے، یہ بھی مکروہ ہے۔ سخن اندر مقام استنجا، اور استنجا کی جگہ میں، ذکر استنجا کا ہے، مراد عام وضو کی جگہ میں بات کرنا بھی مکروہ ہے۔ ورتبینی براست افشانی، اور اگر تم بینی ناک کو براست افشانی دائیں ہاتھ سے صاف کرتا ہے تو یہ بھی درمیانی کراہیت مانی، کراہیت کے درمیان میں رہ جاؤ، یعنی یہ بھی مکروہ ہے۔ ہر کی اینشش کراہیت دانت، جس بندے نے ان 6 کراہیتوں کو جان لیا تو دائم در رفاہیت ماند، ہمیشہ وہ فائدے میں رہے۔ رفاہیت مانا بس فائدے میں رہے، علم آ گیا، وہی علم مفید چیز ہے۔